الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے چوتھے شبے کا جواب دیا، جس میں اسکندر ذوالقرنین کے بارے میں ان کو شبہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ طاقتیں دیں، کچھ قوتیں دیں، معلوم ہوا وہ متصرف فی الامور ہے، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے اللہ تعالیٰ نے 3 سفر ذکر فرمائے۔ پہلا سفر اس نے مغرب کی طرف کیا، جہاں پر اس نے ایک قوم کو پایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغرب کی طرف بھی وہ دلدل سے عاجز آ گیا۔ پھر اسکندر ذوالقرنین نے دوسرا سفر جو شروع کیا مشرق کی طرف کیا، وہاں پہ بھی وہ گرمی کی وجہ سے عاجز آ گیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ تیسرا سفر اسکندر ذوالقرنین کا ذکر فرمائیں گے۔ ترجمہ دیکھیں، ثم اتبع سببا، پھر پیچھے لگا وہ اسباب کے۔ یہ تیسرا سفر ہے اسکندر ذوالقرنین کا۔ یہ مفسرین کی اس سفر کے متعلق رائے یہی ہے، چونکہ قرآن پاک نے تو بیان نہیں کیا کہ یہ سفر کس جانب تھا۔ پہلے 2 سفر جو تھے ان کی تو قرآن پاک نے تعیین کی ہے کہ پہلا سفر مغرب کی طرف اور دوسرا سفر مشرق کی طرف، لیکن اس سفر کی تعیین نہیں کی قرآن پاک نے۔ مفسرین کی رائے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو سفر تھا یہ شمال کی جانب تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سفر کس جانب تھا؟ شمال کی جانب تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر پیچھے لگا وہ اسباب کے۔ مفسرین فرماتے ہیں غالباً یہ سفر شمال کی جانب ہوگا، کیونکہ آبادی اسی سمت زیادہ ہے۔ جنوب کی طرف آبادی نہیں ہے اتنی، شمال کی جانب آبادی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس وجہ سے مفسرین نے فرمایا یہی قرینہ قیاس ہے کہ اس نے یہ جو سفر شروع فرمایا تھا وہ شمال کی جانب تھا۔ اب کیا ہوا وہاں پہ؟ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا درمیان 2 پہاڑوں کے، بین السدین پہنچ گیا وہ درمیان 2 پہاڑوں کے، وجد من دونہما پایا ان کے آگے ایک قوم کو، یعنی ان 2 پہاڑوں کے آگے اس نے کیا پایا؟ ایک قوم کو پایا۔ اس قوم کی حالت کیا تھی؟ اللہ نے وہ بیان فرمائی، لا یکادون یفقہون قولا، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں قریب تھے کہ سمجھتے وہ بات کو، نہیں قریب تھے کہ وہ قوم سمجھتی کسی بات کو، یا بوجہ اجنبیت اور قلت فہم کے، یعنی فہم ان کے اندر نہیں تھا اور اجنبیت تھی ان کے آگے، تو اس وجہ سے وہ بات سمجھنے کیا تھے؟ قریب نہیں تھے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسکندر ذوالقرنین کا کون سا سفر شروع کیا ہے؟ تیسرا سفر شروع کیا ہے، جو کہ شمال کی جانب تھا۔ اب وہ جب شمال کی جانب سفر کر رہا ہے، سفر کرتے 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 2 پہاڑوں کے درمیان اس نے ایک قوم کو پایا۔
اب یہ دو پہاڑوں کے درمیان یہ مفسرین فرماتے ہیں یہ درہ تھا، یہ درمیانی جو چیز تھی یہ وہی درہ تھا جہاں سے یاجوج و ماجوج نکل کے زمین کے اندر آ کے فساد مچایا کرتے تھے۔ دو پہاڑوں کے درمیان اس نے ایک ایسی قوم کو پایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بیان کی، لا یکادون یفقہون قولا، کہ جو کم عقلی کی وجہ سے کسی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں تھی، لا یکادون قریب ہی نہیں تھی، یعنی غیر زبان ہونے کی وجہ سے تو بات نہیں سمجھ سکتے تھے، ایک ہے غیر زبان بات نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن وحشی تھے، کم عقلی ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں تھے، سمجھے؟ ایک ہے کوئی انسان کوئی ہو غیر زبان ہونے کی وجہ سے وہ اس کو بات سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن اگر کوئی کم عقل ہو، وحشی ہو، تو وہ تو بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وگرنہ عقل مند جو آدمی ہوتا ہے وہ اشاروں سے بات کو سمجھ لیتا ہے، لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ وہ بات سمجھ نہیں سکتے تھے۔ آگے کیا ہوا؟ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہا انہوں نے، اب وہ اسی قوم نے کہا، اب یہ کس طرح کہا یہ بھی قرآن پاک نے اس کی تعین نہیں کی، چونکہ پیچھے قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ بات سمجھنے کے قریب نہیں تھے۔ اب اسی قوم نے کہا، مفسرین فرماتے ہیں بطور ترجمان انہوں نے کہا، کس سے؟ ذوالقرنین سے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان بے شک یاجوج ماجوج فساد مچانے والے ہیں زمین میں، فی الارض فساد مچانے والے ہیں زمین میں، کبھی کبھی آ کر، یعنی ہر وقت نہیں، کبھی کبھی آ کر ان دو پہاڑوں کے درمیان سے گزر کے وہ آتے ہیں ہماری زمینوں پہ، آ کے وہ کیا کرتے ہیں؟ قتل و غارت کرتے ہیں، ہماری فصلوں کو کھا جاتے ہیں، آدم خور ہیں، ٹھیک ہے، فساد مچاتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، پس آیا کریں ہم تیرے لیے چندہ، خرجہ، آیا ہم تیرے لیے چندہ کریں، علی، اوپر اس بنا پر، اوپر اس بات کے، ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے کہ بنائے تو درمیان ہمارے اور درمیان ان کے دیوار کو، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ بنائے تو بیننا ہمارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان سدا، دیوار کو۔ اب یہ سمجھے یاجوج ماجوج کون تھے؟ پہلے اس آیت کی تفسیر سمجھ لے، پھر میں اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں۔ غالباً انہوں نے، میں نے سمجھا نا آپ کو، یہ کسی ترجمان کی وجہ سے یا انہوں نے کہیں اشاروں کی وجہ سے انہوں نے ذوالقرنین کے آگے عرض کی کہ اے شاہ ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج قوم جو ہے یہ اس درہ کے پیچھے رہتے ہیں، یہ بڑے فسادی لوگ ہیں، یہ فتنہ پرواز لوگ ہیں، یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، یہ آ کے یہ فساد مچاتے ہیں، وہ آدم خور ہیں، ہماری کھیتوں کو ہضم کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا کیا ہم آپ کے لیے کوئی چندہ جمع کریں کہ آپ اس چندے کے ذریعے کوئی ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک کیا کر دیں، ایک دیوار کو کھڑا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخوں میں بڑی بڑی عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں یاجوج ماجوج کے متعلق، ایک احادیث شریف ہیں، اس کو ایک طرف رکھ دو، وہ میں پھر گفتگو کروں گا، لیکن عجیب و غریب باتیں یاجوج ماجوج کے متعلق لکھی ہوئی ہیں، وہ سب اسرائیلیات ہیں، اتنا بھی حتیٰ کہ لکھا ہوا ہے کہ یاجوج ماجوج کا جو قد ہوگا وہ ایک بالشت ہوگا، یہ بالشت، ٹھیک، ایک بالشت ہوگا، اور یہ بھی بات لکھی ہے تاریخوں میں کہ ان کے کان اتنے بڑے بڑے کان ہیں کہ وہ لباس کی بجائے ایک کان کو اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں اور دوسرے کان کو اپنے نیچے لپیٹ لیتے ہیں، یعنی ایسی خرافات، ایسی تاریخوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں کچھ کے لمبے قد ہیں، کچھ کے چھوٹے قد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مفسرین فرماتے ہیں ایک قول تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بی بی حوا کے بطن سے، لیکن بی بی حوا کے بطن سے نہیں بلکہ کسی حضرت آدم علیہ السلام کی کسی اور بیوی سے یہ یاجوج ماجوج یہ ہیں، حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں لیکن بی بی حوا کے بطن سے نہیں بلکہ کسی اور کے بطن سے، لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہم سورۃ ہود کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے بنایا اس کی اولاد کو باقی رہنے والا،
یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آباد ہیں وہ سارے کے سارے کس کی اولاد سے ہیں؟ اب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اصل بات یہ ہے، سیدھی سادی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا تو سیلاب کے اندر غرق ہو گیا تھا، کنعان جس کا نام تھا۔ باقی 3 بیٹے بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے اور کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے۔ ان کا نام تھا سام، حام، یافس۔ کیا نام تھا؟ سام، حام، یافس۔ یہ جو یاجوج ماجوج تھے یہ یافس کی اولاد میں سے تھے۔ ہماری طرح ہی یہ انسان ہیں اور یہ وہاں رہتے تھے، یہ فسادی لوگ تھے۔ یہ لوگ جدھر سکندر ذوالقرنین نے سفر کیا تھا نا، یہ وہیں پہ رہتے تھے، شمال کی جانب۔ یہ فسادی لوگ تھے، اس وجہ سے سکندر ذوالقرنین ان کے درمیان کیا کر دی؟ ایک دیوار کو کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب مطلب یہ ہے کہ اس قوم نے کیا کہا سکندر ذوالقرنین کو کہ وہ ہم جیسے انسان ہیں مگر درندہ صفت ہیں، ہم میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، سو کیا آپ ہم کو اجازت دیتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کریں اس شرط کے اوپر کہ آپ اس کے درمیان اور ہمارے درمیان کیا کھڑی کر دیں؟ ایک دیوار کو کھڑا کر دیں کہ آپ ان کو ہماری طرف آنے سے کیا کر دیں؟ روک دیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں نے اب یاجوج ماجوج کی تعیین بھی لوگ کرنے کے اندر بہت زیادہ غرق ہوئے پڑے ہیں، اس کی تحقیق کے اندر کہ یاجوج ماجوج کون لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھو سیدھی سادی بات ہے، قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کر دیا اور اجمالاً اس کا تذکرہ کیا ہے اور کچھ تفصیل اس کی احادیث شریف کے اندر آئی ہے۔ سیدھی سادی بات ہے، یافس کی اولاد میں سے تھے، یہ ہیں انسان، ہی ہے ہماری طرح یہ انسان ہے یہ، لیکن صرف یہ درندہ صفت ہے، وحشی لوگ ہیں یہ، اور جس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لو کہ جنات کا ایک یہ نمونہ ہے۔ ان کی حرکتیں، ان کی عادتیں وہ جنات کا ایک نمونہ ہے، جسے سکندر ذوالقرنین نے ایک دیوار کھڑی کر کے اس کے پیچھے روک دیا تھا۔ بعض آج کل کے جو روشن خیال لوگ ہیں، مصنفین ہیں، انہوں نے یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج قوم ہے یہ روسی لوگ کو، یہ روسی قوم ہے جو یاجوج ماجوج ہے۔ بعض مصنفین نے اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ چین کے لوگ ہیں۔ بعض مصنفین نے لکھا ہے یہ تاتاری ہیں، یہ چنگیزی ہیں۔ بعض مصنفین نے لکھا ہے یہ آذربائیجان کے لوگ ہیں، اور سب نے مل کے یہاں تک بھی لکھ دیا ہے مصنفین نے کہ وہ جو یاجوج ماجوج قوم تھی نا، وہ گزشتہ زمانے میں یہ درندہ صفت تھے، یہ جاہل لوگ تھے، اس وجہ سے ان کو یاجوج ماجوج کہا جاتا تھا۔ لیکن وقت گزرتے یہ لوگ رفتہ رفتہ تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں، اب لہٰذا یہ لوگ متمدن بن چکے ہیں، یہ لوگ تعلیم یافتہ بن چکے ہیں، اور اب ان کے اندر وہ درندگی نہیں رہی، وہ وحشت نہیں رہی۔ اب یہ پاسپورٹ لے کے ہمارے ملکوں میں آ جا رہے ہیں، یہ یعنی یاجوج ماجوج ختم ہو چکی ہے۔ وہ جو ذوالقرنین نے آہنی دیوار کھڑی کی تھی، تانبے کی دیوار، لوہے کی دیوار، وہ دیوار ختم ہو چکی ہے یہاں تک۔ لیکن قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ سکندر ذوالقرنین نے دیوار کھڑی کی تھی، یاجوج ماجوج ہے۔ احادیث شریف کے اندر یہ باقاعدہ صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت یاجوج ماجوج کا یہ ظہور ہوگا، وہ نکلیں گے۔ تو یہ باتیں ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، یہ باتیں جھوٹ نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یاجوج ماجوج قوم ہے اور یہ درندہ صفت لوگ ہیں، ہماری طرح انسان ہے، باقی خرافات کے اندر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور بعض لوگ یہاں تک بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جی یاجوج ماجوج قوم ہے، جو سکندر ذوالقرنین نے جو دیوار کھڑی کی تھی، یہ روزانہ چاٹتے ہیں اس دیوار کو، اور شام کو وہ تھوڑی سی رہ جاتی ہے، وہ تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم صبح کو کریں گے، وہ صبح کو کہتے ہیں، وہ دیوار پھر بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر قرب قیامت جب وہ کہیں گے اپنی زبان سے انشاءاللہ، پھر وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ لیکن یہ بھی ایسی تاریخی باتیں، اس کا بھی کوئی قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا تاریخوں کے اندر بڑی عجیب و غریب باتیں یاجوج ماجوج کے متعلق بھری پڑی ہیں۔ قرآن نے یاجوج ماجوج کے متعلق یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، اجمالاً تذکرہ کیا ہے بس یہاں پہ، اور صرف ایک اسکندر ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور صرف مشرکین کے شبہ کا جواب دینا مقصود ہے۔ دیکھو شمال کی جانب اس نے سفر کیا شروع، وہ یاجوج ماجوج سے کیا آ گیا؟ عاجز آ گیا، یعنی آگے تک وہ سفر ہی نہیں کر سکا ہے۔ سمجھ آئیے؟ کچھ لوگوں نے جغرافیائی نویسی لوگ جو ہیں انہوں نے بھی یہاں تک باتیں کہہ دی ہیں کہ ہم نے تو جی زمین کا ہر خطہ چھان مارا ہے،
پوری زمین کا ہم نے چکر لگا لیا ہے، ہر خطہ ہم نے چھان مارا ہے، ہمیں تو یہ قوم کہیں نہیں ملے، ہر پہاڑ ہم نے چھان مارے، ہمیں تو یہ قوم کہیں بھی نہیں ملی، لہٰذا ہم نہیں مانتے کہ یہ جاجوج ماجوج کہیں قوم ہے یا نہیں ہے، یا ہو سکتی تھی وہ ختم ہو گئی، یا ہو سکتا ہے کہ ہے تھی لیکن وہ متمدن ہو چکے ہیں اور وہ ہمارے اندر مل چکے ہیں، مل جل چکے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا، حدیث شریفہ سے صراحت ہے کہ وہ قرب قیامت آئیں گے، ہماری بھئی عقلیں کہاں تک ہیں؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہے جب قرآن نے کہہ دیا ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، بس یہ کون سی بات ہوگی کہ تم ایک سفر کرنے سے عاجز آ گئے، تم تلاش نہیں کر سکتے کسی بات کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تلاش نہیں کر سکتے، تو یہ کیا بات آ گئی جو بات تمہاری عقل میں نہیں آتی، تسلیم کرنے کے اندر نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا بات ہوئی کہ تم اس بات کا انکار کر دو گے؟ حالانکہ آج بھی کیا اللہ تعالیٰ کے عجائب اور قدرت کی نشانیاں آج بھی نئی نئی ظاہر نہیں ہو رہی، دن بہ دن ظاہر ہوتی جا رہی ہیں اور ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، تم اس کو مانتے جا رہے ہو۔ اب جو نشانی تم سے نہیں مل پا رہی، نہیں ظاہر ہو رہی، تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ سمجھا گیا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی طرف کہا ہے کہ ہو سکتا ہے شمال کی جانب وہ اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ ہر کسی کا جغرافیائی نویسوں کا اس کے اوپر دعویٰ ہے کہ 12 سال تک جو شمال کی جانب پہاڑ ہیں اس کے اوپر برف جمی رہتی ہے اور کوئی انسان وہاں تک جا نہیں سکتا، ان پہاڑوں کے آگے تک۔ ہو سکتا ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ برف کے پہاڑوں سے آگے کوئی زمین، کوئی پستی کا علاقہ ہو، وہاں پہ یہ قوم آباد ہو، وہاں تک ہم چونکہ نہیں جا سکتے، ہماری رسائی نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ قوم آباد کی ہو، اور جب ان کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ رکھ دیا کہ یہ قوم نکلے گی، اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا وعدہ پورا فرما دے اور یہ قوم باہر نکلے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم دریافت نہ کر سکے ہم اس کو مانیں ہی نہ، حالانکہ آئے روز انسان کے جسم کے اندر بھی عجائب بات نئے سے نئے دریافت نہیں ہو رہے آج بھی، کہ انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا ہم بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں جی آگے، قالوا یا ذوالقرنین، کہا انہوں نے اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، وہ فساد کرنے والے ہیں کس میں؟ زمین کے اندر۔ فہل نجعل لک خرجا، پس کیا آیا بنائے ہم واسطے تیرے چندہ، اعلیٰ اوپر اس بات کے یہ کہ تو بنائے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان دیوار، ٹھیک ہے کہ ہمارے درمیان۔ اب دیکھو اسکندر ذوالقرنین نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے اسکندر ذوالقرنین کی اس بات کو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے، دیکھیں، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہا ذوالقرنین نے جو کچھ کے طاقت دی ہے مجھے میرے رب نے، خیر، بہتر ہے وہ۔ کس سے بہتر ہے؟ تمہارے چندے سے، تمہارے مال سے، تمہاری دولت سے وہ طاقت میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی یہ طاقت، یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، مجھے یہ جو طاقت عطا کی ہے، کس ذات نے عطا کی ہے طاقت؟ یہ اس ذات نے طاقت عطا کی ہے۔ ہاں، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، پس مدد کرو تم میری ساتھ قوت کے، قوت سے مراد بدن سے، محنت مزدوری کرو کہ ہم اس دیوار کو کیا کریں گے؟ کھڑا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ بھی بات کو ذکر کر دیا کہ اسکندر ذوالقرنین دیکھو خود مدد طلب کر رہا ہے، اور جو مدد طلب کرتا ہے کسی دوسرے سے وہ تمہاری مدد کیا کر سکتا ہے؟ وہ تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا کس طرح بن سکتا ہے؟ وہ معبود کس طرح بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، پس مدد کرو میری تم ساتھ قوت کے، بدنی کے، میں بناؤں گا، اجعلا، میں بناؤں گا، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، ردما، ایک دیوار کو۔ ٹھیک ہے، اسکندر نے کیا کہا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری طاقت کی کوئی ضرورت، مجھے تمہارے مال کی، تمہاری دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں میرے رب نے جو مجھے طاقت عطا کی ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ طاقت۔ ٹھیک ہے، ہاں تم قوت بازو سے میری مدد کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، میرا ساتھ دو، ہم اس دیوار کو کیا کر دیں گے؟ کھڑا کر دیں گے۔ دیکھیں اب دیوار کس طرح کھڑی کی، اس کے لیے سارے کے سارے اللہ نے پروگرام دکھایا۔ آتونی زبر الحدید، لے آؤ تم میرے پاس تختے بڑے بڑے لوہے کے۔ ٹھیک ہے، حدید کسے کہتے ہیں؟ لوہا، لوہے کے تختے لے آؤ بڑے بڑے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا، ہاں یہاں تک کہ جب برابر کر دیا درمیان دو پہاڑوں کے، حتیٰ یہاں تک کہ جب برابر کر دیا درمیان دو پہاڑوں کے، قال انفقوا، کہا اس نے کہ پھونکو، تم کیا کرو؟ پھونکو، آگ لگا دو۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا،
یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو لال انگارہ، یعنی لوہا جو ہے اس کو جب آگ لگائی جاتی ہے تو لوہا بھی کیا ہو جاتا ہے، انگارہ بن جاتا ہے ایک، ٹھیک ہے۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہا اس نے لے آؤ تم میرے پاس کہ ڈلواؤں اس پر قطرہ، تانبا پگھلا ہوا، ٹھیک ہے۔ کہا اس نے کہ لے آؤ میرے پاس، افرغ علیہ، تاکہ میں ڈلواؤں اوپر اس کے قطرہ، تانبا پگھلا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب آپ آیت کے اندر غور سے دیکھیں ترجمہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسکندر ذوالقرنین نے لوہا منگوایا، بڑے بڑے تختے، پھر اس کو کیا کیا، دونوں پہاڑوں کے درمیان کیا کیا، اس کے تختے بنوا دیے، اس کو کھڑا کروا دیا لوہے کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا، اس کے اندر آگ جلائی گئی، ٹھیک ہے۔ جب وہ بالکل انگارہ بن گیا پھر اس کے اوپر کیا ڈال دیا گیا، تانبا ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک نے سد ذوالقرنین، دیوار ذوالقرنین کے بارے میں کیا نشانیاں دی ہیں کہ یہ دیوار کیا تھی، لوہے کی بنائی گئی تھی، تانبے کی بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل جغرافیائی نویسوں نے کیا کہ اس کے اندر باتیں بیان کی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے سد ذوالقرنین چین کی دیوار ہے، کوئی کہتا ہے سد ذوالقرنین یہ سمرقند کی دیوار ہے، کوئی کہتا ہے سد ذوالقرنین آذربائیجان کی دیوار ہے۔ اب جو دیوار چین ہے یہ کب بنی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 235 سال پہلے یہ دیوار بنی تھی، مورخین کا اس کے اوپر اتفاق ہے، 235 سال پہلے۔ اور اس کو ایک پورے چین کوئی بادشاہ تھا، اس نے یہ دیوار بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس دیوار کی سطح اور اس دیوار کا ناپ بھی پیش کیا گیا ہے کہ 1200 سے 1500 میل تک یہ دیوار، اس کی مسافت بتائی جاتی ہے۔ لیکن یہ دیوار بنی کس کی ہے؟ پتھر کی اور اینٹوں کی دیوار بنی ہے۔ اور مصنفین سمجھ نہیں آتی قرآن کو چھوڑ کے کیوں وہ تاریخ کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ اسکندر ذوالقرنین جو تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے آیا تھا، اور جس چین کے بادشاہ نے وہ دیوار بنائی تھی وہ تو کافر تھا، مشرک تھا۔ اور اسکندر ذوالقرنین کون تھا؟ اللہ کا ولی تھا، نیک بادشاہ تھا۔ یہ سمجھ آئی ہے؟ یہ مصنفین نے کہاں سے یہ بات نکال لی کہ یہ سد ذوالقرنین یہی دیوار چین ہے؟ کہاں ان کی عقلیں گئیں؟ یہ تاریخ کے روشن خیال لوگ، مادہ پرست لوگ، یہ کس بنا پر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ذوالقرنین یہ وہی دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی؟ اسی طرح جو یہ سمرقند کی دیوار ہے، اس کے متعلق بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی وہی دیوار ہے جی سد ذوالقرنین۔ خلیفہ معتصم باللہ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، یہ خلافت عباسیہ کے خلفاء میں سے یہ بادشاہ گزرا ہے۔ اس کی خواب کے اندر آیا تھا، بڑی نہایت مستحکم اور بڑی مضبوط دیوار ہے یہ سمرقند کی۔ اس کی خواب کے اندر آیا کہ اس نے دیوار کو ٹوٹا ہوا پایا، اس نے کچھ اپنے سپاہی بھیجے کہ جاؤ تم دیکھ کے آؤ کہ اس دیوار کا کیا حال ہے۔ 50 آدمی جب گئے تو اس دیوار کے بارے میں پتہ چلا کہ کسی بادشاہ نے، یمن کا کوئی بادشاہ تھا، وہ حمیری اس کا نام تھا، اس نے غیر قوموں کی آمد و رفت کو روکنے کے لیے اس دیوار کو کھڑا کر دیا یہاں پہ۔ لیکن چونکہ یہ بھی دیوار جو تھی ایک کافر بادشاہ نے بنائی تھی، لیکن سد ذوالقرنین جو ذوالقرنین بادشاہ وہ تو عادل تھا، مومن تھا، جس نے یہ دیوار بنائی ہے۔ لیکن یہ دیوار صرف لوہے کی اور پتھر کی بنائی گئی تھی۔ اسی طرح آذربائیجان کی دیوار ہے، آرمینیا اور آذربائیجان کے پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار ہے جو مشہور ہے، وہ بھی کہ نوشیروان نے اس دیوار کو بنایا تھا، اور 300 گز تک وہ لمبی دیوار ہے، اور آج بھی وہ دیوار بڑی مشہور دیوار ہے، لوگ اس کو بھی کہتے ہیں سد ذوالقرنین۔ اور عجیب بات ہے، اس دیوار کو علماء نے بھی کہا ہے کہ یہ سد ذوالقرنین ہے، لیکن چونکہ وہ بھی دیوار وہ تانبے کی اور پتھروں کی بنائی گئی تھی وہ دیوار، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ دیوار کس کی بنی تھی؟ صرف لوہے کی بنی تھی اور تانبا پگھلا کر بنائی گئی تھی، پتھر کا تو اس کے اندر استعمال ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح چوتھی دیوار ہے دیوار تبت، یہ بھی کہیں شمال کی جانب واقع دیوار۔ پانچویں دیوار کہتے ہیں کہ یہ بحیرہ روم کے مشرقی کناروں، خراسان کے آخری کنارے کے اوپر یہ واقع دیوار۔ لیکن یہ 5 دیواریں ہیں جو دنیا کی مشہور دیواریں ہیں۔ جغرافیہ نویسوں نے بڑا زور لگایا، ہر کسی نے کیا کہا ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین کی ہے، یہ دیوار ذوالقرنین کی ہے، یہ دیوار ذوالقرنین کی ہے، لیکن کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہر کوئی ظن و تخمین کے اوپر لگا ہوا ہے، خیالات کے اوپر لگا ہوا ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین کی ہے، یہ دیوار کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا قرآن پاک کے اندر غور کریں گے کہ سد ذوالقرنین جو تھی، دیوار ذوالقرنین، اس کی کیا کیا صفات تھی۔ کل آپ نے سبق کے اندر پڑھا کہ ذوالقرنین بادشاہ نے جب سفر کیا تھا، ایک جانب یعنی
طلوع شمس کی جانب اس نے سفر کیا کہ وہاں پہ اس نے جا کے کیا کہا تھا اس قوم کو کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کو آخرت میں کیا ملے گا؟ اچھا بدلہ ملے گا، اور جو گناہ کرے گا، شرک و کفر کرے گا، اللہ اس کو کیا عذاب دے گا۔ ذوالقرنین جو بادشاہ ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے مومنین کو بشارت دے رہا ہے وہ، اور کافروں کو وہ عذاب کا ڈراوا سنا رہا ہے۔ وہ تو ایسا بادشاہ تھا جس نے اس دیوار کو کھڑا کیا یاجوج ماجوج کے آگے۔ اسی طرح دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بیان کی ہے کہ اس نے مشرق کی طرف بھی سفر کیا اور مغرب کی جانب بھی سفر کیا، دو جانب اس نے ذوالقرنین نے سفر کیے۔ کوئی ہے دنیا کا ایسا بادشاہ جس نے مشرق اور مغرب کی جانب سفر کیا ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے زمین کے اندر اس کو قدرت دی تھی، طاقت دی تھی، جو جو ملکی مہمات میں جو چیزیں میسر آنے والی ہیں ہم نے ساری چیزیں اس کو عطا کر دی تھی۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا بادشاہ جس کو ایسی چیزیں عطا ہوئی ہوں؟ جس نے دوسری دیواریں کھڑی ہو، دیواریں چین جس نے کھڑی ہو، جس کے پاس اتنی ملکی مہمات، کسی کے پاس اتنے اسباب ہوں۔ اللہ نے تیسری صفت اس کی یہ بیان کی ہے کہ وہ دیوار آہنی تھی، تانبے اور لوہے کی بنائی گئی تھی، لیکن آج دنیا کی جو 5 دیواریں جس کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے بہت بڑا کہ یہ دیوار جس حد ذوالقرنین ہے، اس کے اندر کوئی صفت ایسی پائی نہیں جاتی۔ اور چوتھی صفت آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دیوار جو کھڑی کرنا یہ سکندر ذوالقرنین کی ایک بہت بڑی کرامت تھی، کرامت تھی اس کی۔ 2 پہاڑ ہیں، اس کے درمیان لوہے کے بڑے بڑے تختے اٹھا کر لے کے جانا وہ پہاڑوں کے اوپر، اور پھر اس کو آگ جلا کے پھونک مار کے اس کو کیا کر دینا، سلگا دینا، آگ لگا دینا، اس کا انگارہ بنا دینا۔ کوئی انسان جا سکتے اس کے پاس؟ ایسے لوہے کے پاس کوئی انسان جا سکتا ہے؟ اتنا بڑا لوہا جو انگارہ بناؤ۔ پھر ذوالقرنین نے کہا کہ اس کے اوپر تانبا ڈالو۔ کوئی جا سکتا ہے کوئی انسان کہ انگارہ بنا ہوا اور اس کے اوپر تانبا ڈال دیا؟ تو اس کو ہم یہی کہیں گے خرق عادت یہ کام ہوا ہے۔ یہ ذوالقرنین کی اس کو کوئی کمال نہیں تھا، یہ ساری طاقت یہ اللہ تعالیٰ کی تھی، یہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا کی تھی۔ سمجھ آئی ہے؟ ذوالقرنین نے جو دیوار کھڑی کی تھی وہ تو اس کی کیا تھی، کرامت تھی کہ اتنی بڑی دیوار کہ اس کو کیا کر دیا گیا، لوہے کا بڑے بڑے تختے پہاڑوں کی وہ اونچائی کے اندر لے کے وہ چڑھے اور اس کو آگ لگائی گئی، پھر تانبا اس کے اوپر پگھلایا گیا۔ تو یہ تو ایک خرق عادت عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو جس کو اللہ طاقت دے، ہمت دے، یہ بھی کام کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آگے یہ آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ آتونی زبر الحدید، لے آؤ تم میرے پاس تختے بڑے بڑے لوہے کے، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا درمیان 2 پہاڑوں کے، قال انفخوا، کہا اس نے پھونکو تم اس، یعنی آگ لگا دو، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ بن جائے لوہا، آگ بن جائے، لوہا جو ہے آگ بن جائے، قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہا اس نے کہ لے آؤ تم میرے پاس کہ ڈلواؤں اس پر تانبا پگھلا ہوا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پس نہیں طاقت رکھیں گے وہ یہ کہ چڑھاویں وہ اس کو، یعنی وہ جو یاجوج ماجوج قوم ہے نا ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس دیوار کے اوپر کیا ہو جائیں، چڑھ جائیں۔ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ طاقت رکھیں گے وہ واسطے اس میں نقب لگانے کی، سوراخ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھیں گے، یعنی کوئی راستہ نہیں وہ اس کا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس دیوار کو کوئی نقب لگا کے، کوئی سوراخ لگا کے وہ اس دیوار کو کراس کر کے آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ یہ قرآن پاک نے ذوالقرنین کی جو دیوار ہے نا اس کا صرف بتایا ہے، قرآن نے اس جگہ کی تعیین بالکل نہیں کی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی نہیں بتایا قرآن نے کہ کس جانب یہ دیوار ہے، کہاں پہ یہ دیوار واقع ہے، کوئی نہیں بتایا۔ نہ ذوالقرنین کے بارے میں بتایا کہ اس نے کہاں پہ اس دیوار کو کھڑا کیا ہے، قرآن اس سے خاموش ہے۔ حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ یہ دیوار کہاں پہ واقع ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دیوار تھی روئے زمین پر ایسی مضبوط اور مستحکم یہ دیوار کوئی ایسی نہیں بنی تھی، اس لیے یاجوج ماجوج کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس دیوار پر چڑھ کر ادھر سے ادھر آ سکے یا اس کے اندر نقب لگا سکے۔ سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ آج کے لیے اتنا سبق کافی، انشاءاللہ باقی کل بیان کریں گے۔ یہ حاضری دے دیں۔